بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عدالتوں میں جب ہم جاتے ہیں اور کرمنل کیسز کی کارروائی جب ہم دیکھتے ہیں اور بعض حالات میں جب کیس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اور دونوں طرف کے وکلا اپنے اپنے دلائل دے رہے ہوتے ہیں، تو ایک باہر بیٹھا ہوا شخص، لا نوئنگ شخص جو ہے، یا وکیل کہہ لیں جو دوسرے وکیل، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کیس میں ملزم کو زبردستی پھنسایا گیا ہے۔ ڈیفینیٹلی جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں یا ہائی کورٹ کے ججز ہیں، ان کے پاس ایمپل پاورز ہوتی ہیں، وہ بھی اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کہاں پر جو ہے وہ سٹوری کو جو ہے نا وہ کیا گیا ہے، اس طریقے سے مولڈ کیا گیا کہ ملزم پھنس جائے۔ اس کے لیے آنریبل جو اپیکس کورٹس ہیں، ٹرائل کے بعد جب کیس ان کے پاس آتے ہیں، خاص طور پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، تو انہوں نے پھر بڑے مائنیوٹ انداز میں کیسز کو دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ کرمنل کیسز میں ڈیفینیٹلی ایک شخص کی جان کا بنا ہوتا ہے، اور ہمارا یہ کلچر بھی سب کے سامنے ہے کہ یہاں پر جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو مقابلے میں پھر جب ایف آئی آر کٹتی ہے، مخالف پارٹی کٹواتی ہے، تو اس میں بہت سے لوگوں کو، بے گناہوں کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کرمنل جو کیسز ہیں ان میں یہ ایک رواج ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ اسٹیریو ٹائپ بنائی جائے کہ جناب فلاں یہ واقعہ جب ہوا، میرے ساتھ یہ اس نے مجھے مارا، اور میرے ساتھ دو بندے مجھے دیکھ بھی رہے تھے، اس نے للکارا مارا، ساتھ اس کی یہ مدد لوگ کر رہے تھے، 5 بندے اس کے اس طرف تھے، یعنی کہ اس طرح کی سٹوری بنائی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پھنسایا جا سکے اور مخالف پارٹی کو عدالتوں میں چکر لگا کے تنگ کیا جا سکے۔ یہ ہمارے خاص طور پر اس خطے کا، سب کانٹیننٹ کا، ہمارے پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہے۔ حالانکہ پاکستان بنانے کا مقصد تو یہی تھا کہ یہاں پر قرآن و سنت کا نظام نافذ ہوگا، اور یہاں پر لیکن انگریز کا وہی سی آر پی سی کا قانون چل رہا ہے، پی پی سی وہی چل رہی ہے، سی پی سی وہی چل رہی ہے، جو 150-200 سال پرانے قوانین ہیں وہی یہاں پر رائج ہے۔ تو اس سے عام آدمی جو ہے نا وہ عدالتوں میں، تھانہ کچہری سے بہت ڈرتا ہے کہ انصاف لینے کے لیے پیسے بھی بہت چاہیے اور وقت بھی چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ ہمارا جو اسی سے ریلیونٹ، میری گفتگو سے ریلیونٹ جو ٹاپک ہے، اس کو ہائی کورٹ نے اپنی ایک ججمنٹ میں نریٹ کیا، جس میں مرڈر ریفرنس بھی ہے، کرمنل ریویژن بھی ہیں، کرمنل اپیل بھی ہیں، اور اس کیس، ان یہ اکٹھے کیسز تھے، مرڈر ریفرنس، کرمنل ریویژن اور کرمنل اپیل، اور پھر ایک کرمنل اپیل اور تھی 199788/2018، ایک کرمنل اپیل تھی، اس کا نمبر تھا 211790/2018، اور اسی طرح جو ایک جو ہے کرمنل ریویژن جو تھی، اس کا جو نمبر تھا وہ 211791/2018، اور ایک مرڈر ریفرنس بھی تھا 179/2018۔ آنریبل جسٹس صاحبان، بہت ہماری عدلیہ کا فخر، جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب اور جسٹس محمد امجد رفیق صاحب، انہوں نے اس کیس کو سنا، اور اس میں جو ایشو ڈسکس ہوا ہے دوستو، میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور خود بھی بطور قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ whether chance of survival of diseased does absolve the offender from criminal liability۔ کیا اگر جس بندے کو جو ڈیزیز مر گیا ہے، وہ موقع پر اگر فوت نہیں ہوا، یا ہاسپٹل جا کر بھی فوراً فوت نہیں ہوا، بعد میں فوت ہوا ہے، جو مقتول ہے، ٹائم سروائیول کر گیا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملزم ہے، جو اسے اس جرم میں ملوث ہے، جس نے اس کو مارا،
تو کیا اس کے اوپر پھر کوئی کرمنل لیبلٹی نہیں ہوگی کہ جناب دیکھیں یہ تو بچ گیا تھا، یہ بعد میں مرا ہے؟ یہ پروپوزیشن ہم ڈسکس کر رہے ہیں اپنی اس جو گفتگو ہے اس میں۔ دوستو، mere chances of survival could not reduce the liability of the accused, and death in the hospital after quite some time also could not be as such considered a mitigating circumstance. اگر جو مقتول تھا اس وقت سروائیو کر گیا اور کچھ ٹائم کے بعد اس کی ہاسپٹل میں کچھ ٹائم گزرنے کے بعد ڈیتھ ہوئی، تو اس سے یہ نہیں ہوگا، اس کی جو ملزم کی سزا ہے اس میں تخفیف نہیں ہو جائے گی۔ الٹیمیٹلی یہ نہیں ہے کہ وہ جو اس نے زر پہنچائی ظاہر اسی وجہ سے مرا، اسی وجہ سے ہاسپٹل میں رہا، اس سے اس کی کرمنل لیبلٹی میں کمی نہیں آ جائے گی۔ تو اس کی جو کنوکشن اس کو ہونی ہے اس میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو سرکمسٹینس ہے، جو حالات و واقعات ہیں، وہ اس کی سزا کو تخفیف کر دیں گے۔ کر بھی سکتے ہیں، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسے آپ کے بری الزمہ قرار دے دیں۔ تو یہ دوستو میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ پروپوزیشن آپ کی خدمت میں پیش کی اس کیس کے حوالے سے، کہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو اوفینڈر ہے اس نے جو ہے وہ جو ڈیزیز ہے وہ کچھ عرصہ سروائیو کر گیا، تو کیا اوفینڈر کو اس کا بینیفٹ ملے گا اور وہ کرمنل لیبلٹی سے فری ہو جائے گا؟ اس چیز کو ہم نے ڈسکس کیا۔ امید ہے کہ آپ نے اس پروپوزیشن کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا۔